آج کی ہماری گفتگو کا موضوع فضائل امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس کے لیے ہم نے قرآن کی سورہ رعد کا سہارا لیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل کفا باللہ شہیدا، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ مقدمہ سازی کریں، کیونکہ جس موضوع پر بھی مقدمہ سازی ہو جائے وہ موضوع مستحکم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو جو میرا سبجیکٹ ہے یا جس پہ میں کام کرتا ہوں وہ اصل ہے فن خطابت، مجالس سکھانے کا۔ ایران میں بھی جتنے تقریباً علماء کرام آتے ہیں ان کو مجالس سکھاتا ہوں، موضوع بندی کس طرح موضوع بنانا ہے، کس طرح سے آیات کو لینا ہے اور کس طرح سے اس مطلب کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس میں ضروری سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ جتنا آپ کا مقدمہ خوبصورت ہوگا اتنی آپ کی بات میں جان ہوگی۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، کس کے لیے خلق کیا؟ ٹھیک ہے، وہ تو عقیدتاً لازم ہے ان کے لیے، لیکن میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سخر لکم، ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی تمہارے سے مراد کون ہے؟ ہم لوگ، انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ خلق لکم، آپ کے لیے خلق کیا، مسخر ہمارے لیے ہوئی کائنات، خلق ہمارے لیے ہوئی۔ اور اسی مفہوم کی اور بہت سی آیتیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پروردگار عالم نے کائنات کو ہمارے لیے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک ذات پروردگار کی ہوئی، ایک پروردگار نے ہمیں پیدا کیا، وہ خالق یہ مخلوق، اور ہمیں پیدا اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ایک اللہ، ایک ہم۔ اب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس معرفت حاصل کرنے کے لیے اس نے سارے مقدمات فراہم کر دیے۔ اب مقدمات بھی فراہم ہو گئے۔ اب اگر اللہ کوئی اچھا معلم ہمارے لیے نہ رکھے، سورج بنا، چاند بنا، ستارے بنے، کتنا کام ہوا اس دنیا میں، اب کوئی اچھا معلم نہ ہو جو ہمیں اللہ کی معرفت کروا سکے تو یہ سارا کام بیکار ہو جائے گا۔ مثلا ایک اسکول کھولتے ہیں ہم، اسکول میں کمرے بنیں گے، کرسیاں رکھی جائیں گی، کلر ہوگا، اے سی لگے گا، نہ جانے کیا 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 مشکلات۔
اور اس کے بعد اگر آپ بچوں کو اچھے اساتذہ فراہم نہ کریں تو وہ کرسیاں ضائع، وہ کمرے ضائع، وہ اسکول ضائع، وہ پیسے ضائع، وہ بلڈنگ ضائع۔ تو اب اتنی بڑی کائنات بنائی، اگر اچھا معلم نہ رکھے تو پوری کائنات بیکار ہو جائے گی، ہو جائے گی نا، پوری کائنات بیکار ہو جائے گی۔ تو اب اگر کائنات کو پوری کارآمد کرنا ہے تو ایک ایسا اچھا معلم ہونا چاہیے جو ہمیں خدا کی شناخت کروا دے۔ اور یاد رکھیے، ہمیشہ دے وہی سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا۔ اگر مولا کائنات خود اللہ کو نہ پہچان سکیں تو ممکن نہیں ہے کہ ہمیں پہچانوا سکیں۔ اور اس بات کا اقرار خود پیغمبر گرامی نے کیا، یا علی تم نے اللہ کو اور مجھے پہچانا۔ خود اقرار کر دیا پیغمبر نے کہ تم ہی ہو جس نے اللہ کو اور مجھے پہچانا۔ تو اس عظیم ہستی کا کہ جس کی وجہ سے کائنات کی ہر شے کارآمد ہو گئی، تو بتائیے اس میں کتنے فضائل ہوں گے؟ بے انتہا فضائل، اتنے فضائل کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مولا کائنات کے بارے میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، مظلوم اول۔ سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے؟ تو کیا اس سے کیا ذہن میں آتا ہے مظلوم اول سے؟ حالانکہ کربلا میں تو امام حسین پہ ظلم ہوا۔ جی ہاں، یہ جملہ نزدیک تر ہے کہ ان کے حق کو نہیں پہچانا۔ میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں۔ ہاں، اور کوئی بتائے؟ مظلوم اول کائنات، کائنات کا سب سے بڑا مظلوم۔ وہ تو امام حسین نے برداشت کی۔ سر ولایت ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود 25 سال بہت خاموشی سے گزارے مولانا نے، صبر کیا، برداشت۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ حقوق کسی نے جتنا وہ دے سکتے تھے اتنا لیا نہیں ہے، ان کے پاس کی فضیلتوں کو نہیں پہچان سکے۔ ہاں، قریب قریب جملے نزدیک ہیں کافی۔ مجھے اسی کی وضاحت کرنی ہے آج کہ سب سے بڑا مظلوم۔ میں حیران ہو گیا اس جملے کو دیکھ کے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین سب سے بڑے مظلوم ہیں، ٹھیک ہے، اور مصائب پڑھتے ہوئے بھی ہم مولا کے مصائب جب پڑھتے ہیں تو ہم آخر میں کربلا سے ملاتے ہیں۔ وہ ملانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بتاتے ہیں مولا آپ کی ضرورت لگی لیکن آپ مسجد کی سایہ میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن امام حسین کو جب ضرورت لگی تو دھوپ میں تھے۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ اب یعنی شہید مظلوم جو ہوئے ہیں وہ امام حسین ہیں، لیکن روایات میں یہ مسلسل روایات ہیں کہ کائنات کا پہلا اور سب سے بڑا مظلوم۔ تو میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک انسان کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی بولیں بولیں۔ 2 عدل۔ یعنی میں نے اگر کوئی کام کیا اور مجھے عدالت بلا لے، مجھے اپنے حق میں گواہ 2 چاہیے ہوں گے کہ وہ بتائیں بھائی یہ حق مثلا مولانا صاحب کا ان کا،
تو 2 کافی ہوتے ہیں. مولا کائنات کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ 2 آدمی نہیں 1,00,000 افراد تھے. غدیر میں کتنا بڑا مجمع تھا؟ 1,00,000 سے زیادہ. تو ہم کم از کم 1,00,000 لے لیں. 1,00,000 افراد کے ہوتے ہوئے گواہ کوئی نہ بنا. ہے یہ بات لاجک والی؟ اب ہے ایسے کوئی مظلوم؟ اچھا کیا یہ ممکن ہے؟ اب ذہن میں سوال پیدا کرتے ہیں. آیا یہ ممکن ہے کہ 1,00,000 افراد بھلا دیں؟ بھئی 1 آدمی بھلا دے، 2 آدمی بھلا دے، 3 آدمی بھلا دے. 1,00,000 افراد بھلا دیں؟ آیا یہ ممکن ہے؟ ہماری نظر میں ممکن نہیں ہے. لیکن جب اس کو ہم علمی پیرائے سے اس پر بحث کریں گے تو دیکھیں آپ ممکن ہے. غدیر میں جتنے بھی لوگ تھے، یہ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں، غدیر میں جتنے بھی لوگ تھے، آیا کیا سب کے سب نبی کے بیٹے تھے؟ 1,00,000 افراد جو غدیر میں تھے نبی کے بیٹے تھے؟ نبی کے بیٹے نہیں تھے نا. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلانے والے سب کے سب نبی کے بیٹے تھے. تو جب نبی کے بیٹے بھلا سکتے ہیں تو یہ تو عام عوام تھے. جب نبی کے بیٹے اپنے بھائی کو بھلا سکتے ہیں تو غدیر میں تو عام لوگ تھے، نبی کے بیٹے تھوڑی تھے. وہی نظر انداز، یہ بھی ادھر بھی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر بھی نظر انداز کیا نا، گواہی نہیں دی. تو جب یہ ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے. پہلا پوائنٹ یہ کہ غدیر میں سب کے سب نبی کے بیٹے نہیں تھے. نبی کے بیٹوں نے جو ہے بھائی کو فراموش کر دیا، بھائی کی گواہی نہیں دی، بھائی کے ساتھ ظلم کیا. تو یہ تو عام لوگ تھے، تو ممکن ہو گیا. سوال ہمارا کیا تھا؟ آیا کیا 1,00,000 افراد اگنور کر سکتے ہیں؟ میں ذرا آپ لوگ کی لینگویج میں بات کروں، یہ زیادہ سمجھ میں آ جاتا نا. اگنور کر سکتے ہیں؟ یہ اگنور ہے، اگنور کرنا ہوا. سب جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگنور کر رہے ہیں. تو اس کے ہم دلائل پیش کر رہے ہیں کہ اگنور جب نبی کے بیٹے کر سکتے ہیں تو یہ تو عام لوگ تھے. اچھا پھر کیا یہ سب کے سب جو غدیر میں تھے دوسرے نمبر پر، یہ کیا سب آپس میں بھائی بھائی تھے؟ آپس میں بھائی بھائی بھی نہیں تھے. لیکن جناب یوسف کے سب آپس میں بھائی بھائی تھے. ٹھیک ہے، بھائیوں نے مل کر سب نے جناب یوسف کو اگنور کیا. دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ، بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ بیٹے یہ سمجھ رہے تھے کہ یعقوب پیغمبر یوسف کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی بات تھی نا. بیٹے یہ سمجھ رہے تھے کہ یعقوب پیغمبر یوسف کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یہی بات ان کو کھل رہی تھی کہ یوسف کو کیوں زیادہ پسند کیا جاتا ہے. حسد. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یوسف کو کیوں پسند کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یوسف کو اگنور کرنا شروع کیا. تو وہ نبی کے بیٹے ہو کر نبی کی محبت یوسف کے ساتھ زیادہ دیکھ رہے تھے، لہذا یوسف کے لیے حسد پیدا ہو گیا. تو یہاں تو نبی نہیں تھے، یہاں انہوں نے دیکھا کہ رسول کی محبت علی کے ساتھ بیشتر ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے علی کو اگنور کیا، چھوڑا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مولا کائنات کے فضائل یہ ہمارے خون کا حصہ ہے، ہمارے عقائد ہیں۔ آج کل آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں گے کہ سازش کے تحت کس طرح سے علماء کو لا کر ان سے غیروں کے فضائل پڑھوائے جا رہے ہیں۔ کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے عقائد میں ہی شامل نہیں ہے، صحیح ہے، یہ ہمارے عقائد میں ہی شامل نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے فضائل پڑھیں کہ جو ہماری نظر میں کسی بھی طرح سے درست نہیں تھے۔ ادب و آداب اپنی جگہ، تاریخی مطالعہ اپنی جگہ، لیکن حقائق اپنی جگہ۔ کس طرح سے لوگ سازش کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کے علماء کرام کو لے کر آتے ہیں اور ان سے خلفاء کے فضائل پڑھوائے جا رہے ہیں۔ تو کم از کم میں اس جگہ سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو کم از کم اس طرح کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ کم از کم شیعہ نہیں ہے، لباس میں ہیں شیعہ کے، لیکن یہ شیعان حیدر کرار نہیں ہے، ورنہ یہ کسی غیر کے فضائل نہیں پڑھتے۔ تو دیکھیے سازشیں کس طرح سے ہو رہی ہیں، لوگ سازشوں پر سازشیں کر رہے ہیں۔ تو کیا آج اتنا برا وقت آ گیا کہ خود شیعہ اٹھ کر جو ہے دوسروں کے فضائل پڑھنے لگے؟ تو باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بھائی اس محبت کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا یوسف سے ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ رسالت مآب علی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ 1,00,000 صحابی جلنے لگتے ہیں۔ عام آدمی نہیں ہے، اصحاب ہیں، سارے کے سارے اصحاب ہیں اور حج کر کے آ رہے ہیں۔ حاجیوں سے یہ وعید ہے، ٹھیک ہے، حاجیوں سے یہ بات بعید ہے۔ حاجی تھے، نمازی تھے، اور شاید پیغمبر نے یہ اہتمام بھی شاید اس لیے کیا ہو کہ دیکھو علی کی ولایت ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی، چاہے وہ حاجی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، کچھ بھی ہو۔ علی کی ولایت کے لیے طہارت شرط اول ہے، نفوس کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں، نفوس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بیٹوں کی محبت، 3 نقطے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ بیٹوں نے دیکھا باپ نفرت کر رہا ہے، باپ بیٹے اس سے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، ان بیٹوں نے نفرت شروع کر دی۔ تو جب وہ نبی کے بیٹے ایسے کر سکتے ہیں تو یہ تو نبی کے بیٹے نہیں تھے، یہ ایسا کر سکتے تھے۔ تیسری بات یہ، چوتھی بات، پیغمبر گرامی سے یہ لوگ یوسف کے بھائی جناب یوسف کو لے جانے کے لیے رسول پیغمبر کو حضرت یعقوب کو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اسے اپنے ساتھ کھیلنے لے جا رہے ہیں اور ہم اسے واپس لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیغمبر کے بیٹوں نے پیغمبر سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔
جبکہ غدیر میں کسی نے بھی رسول سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم علی کو نہیں چھوڑیں گے، لہذا جو وعدہ کرنے والے چھوڑ سکتے ہیں تو انہوں نے تو وعدہ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ سوال کلیئر ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کہ ہم نے کہا کہ کیوں 1,00,000 آدمی کیا فراموش کر سکتے ہیں، کہ اس کے دلائل میں پیش کر رہا ہوں کہ جی ہاں پیش چھوڑ سکتے ہیں، 1,00,000 افراد بھی بالکل چھوڑ سکتے ہیں، انہوں نے اسی لیے چھوڑا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے نبی کے بیٹوں نے نبی کی حیات میں یہ کام کیا، نبی کے بیٹوں نے یوسف کو اگنور کیا نبی کی حیات میں۔ تو جب نبی کی حیات میں اگنور کیے جا سکتا ہے تو وفات نبی کے بعد اگنور کرنا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے وفات نبی کے بعد اگنور کر دی۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5۔ چھٹا پوائنٹ، جناب یوسف نے ان میں سے کسی کو مارا نہیں تھا، بھائیوں میں سے کسی کو نہیں مارا تھا، کسی کے ساتھ جناب یوسف کی دشمنی نہیں تھی، تب بھی انہوں نے یہ جناب یوسف کے ساتھ کیا۔ یہاں پر تو علی ان کے باپ داداؤں کو خوب مار چکے تھے، اچھی طرح سے ان کے باپ داداؤں کی پٹائی کر چکے تھے، تو یہاں پہ تو دشمنی بنتی ہے، لہذا انہوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ وہاں پہ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، تب بھی انہوں نے یوسف کو اگنور کیا، یہاں تو دشمنی بنتی ہے، لہذا انہوں نے چھوڑا۔ سامری جو ہے ایک جادوگر جناب موسیٰ کے دور میں تھا۔ 7واں نقطہ، چھٹا بیان ہو گیا نا، چھٹا ہو گیا، 7واں۔ سامری جو ہے موسیٰ کے دور میں ہے، اس نے ایک ایسی چیز بنائی جادو کر کے کہ اس میں سے آواز آتی تھی، بت ٹائپ کی کوئی چیز بنائی۔ اب لوگ اس آواز کو دیکھ کر لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ لوگ دیکھیے کتنے ماشاءاللہ عقل مند ہوتے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ آوازیں نکل رہی تھیں تو وہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت پیاری چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، اس کی پوجا میں لگ گئے، اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو لوگ اتنے کم عقل ہوتے ہیں کہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو بندہ خدا کو چھوڑنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ علی بندہ خدا ہے نا، تو 1,00,000 افراد نے علی کو چھوڑ دیا۔ جناب موسیٰ اور فرعون کی کشمکش تو آپ حضرات کو بہتر طور سے معلوم ہے۔ آخری مرحلہ مجھے بیان کرنا ہے۔ فرعون کو کسی نے خبر دی کہ موسیٰ بھاگ رہے ہیں آگے، فرعون جناب موسیٰ کے پیچھے لشکر لے کر، جناب موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ آگے دریائے نیل پر پہنچے۔
یہ مرحلہ سخت ہوتا ہے. دریائے نیل پر پہنچے, اب اتنا بڑا دریا سامنے اور اتنا بڑا دشمن پیچھے, اب کیا کریں؟ لوگ گھبرا گئے. جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ جلدی گھبرا جاتے ہیں. موسیٰ سے کہنے لگے اب کیا کریں؟ موسیٰ نے کہا میرا خدا وہ ہے جو راستے پیدا کرتا ہے. توکل, سامنے دریا ہے, راستہ کوئی نہیں ہے, پیچھے دشمن ہے. عقیدہ اور ایمان اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب راستہ بند ہو جائے, اس وقت جو اظہار عقیدہ کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ دیکھتا ہے. راستہ بند ہو گیا, جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, میرا اللہ وہ ہے جو راستے پیدا کرتا ہے, نجات اس کے ہاتھ میں. توکل اللہ پر کیا, اللہ نے دریا سے راستہ کھول دیا. ٹھیک ہے, دریا سے راستہ کھولا, جناب موسیٰ کی فوج نکلنے لگی آگے. وہی دریا ایک ہی ہے نا. جناب موسیٰ کی فوج آگے نکل گئی, جیسے کراس کر گئی اتنے میں باطل کی فوج, فرعون کی فوج اندر آ گئی. موسیٰ کی فوج نکل گئی, فرعون کی فوج غرق ہو گئی. پانی تو ایک ہی تھا, پانی ایک ہی تھا. اللہ والوں کو بچا لیا, اللہ کے دشمنوں کو غرق کیا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے قرآن تو ایک ہی ہے لیکن مومن کو شفا دیتا ہے اور باطل کو دبا دیتا ہے. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں 8 نقطے پیش کیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مولا کائنات کے فضائل میں سے جو زندگی کے 2 حصے تقسیم ہوئے, ایک یہ کہ کائنات کا مظلوم علی ہے, ایک زندگی کا یہ حصہ. اس کے لیے اختصاراً آپ کی خدمت میں نے 8 نقطے پیش کیے کہ مظلوم اگر آپ کوئی کہتے ہیں تو اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ افراد کا مولا کائنات کو فراموش کر دینا ممکن ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں تھی, ہم سوچتے تھے کیسے 1 لاکھ آدمی کیسے بھول سکتے ہیں. تو یہ 8 نقطے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ مولا کائنات دنیا کے مظلوم ترین انسان ہے, ورنہ 1 لاکھ گواہیاں بہت ہوتی ہیں, 2 گواہیاں کافی ہوتی ہیں. ایک تو مولا کائنات کی زندگی کا یہ حصہ, اور یہ حصہ بھی مظلوم ہونے کے باوجود بافضیلت ہے. زندگی کا یہ حصہ بھی بافضیلت ہے. یعنی جس شخص کو 1 لاکھ افراد چھوڑ دیں پھر بھی وہ رسول کو نہ چھوڑے تو کیسی شخصیت ہے, کس کمال پر ہوں گے مولا کائنات. تو ایک حصہ یہ ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.